اس کے بعد کے واقعات آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ زیادہ تر واقعات زبیدہ بیگم نے سنائے تھے۔ سلطانہ سارا وقت سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کہیں کہیں زبیدہ بیگم کی مدد کی تھی۔ سلطانہ بی بی، میں نے سارے واقعات سن لیے ہیں اور ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر نہیں کرو، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ مجھے اختر حسین کا اور اپنی ماں کا پتہ دے دو، میں تمہاری ماں کو یہاں لانے کے لیے اسی وقت اپنا آدمی بھیج دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے رحمت علی کا پتہ بھی چاہیے۔ اسے سارے پتے زبانی یاد نہیں تھے۔ میں نے مطلوبہ جگہوں کا ملِ وقوع سمجھ لیا اور تھانے پہنچ کر فی الفور چاروں طرف آدمی دوڑا دیے۔ 2 سادہ لباس آدمی سید پور کے مولوی ثناء اللہ کے پاس بھیج دیے۔ رب نواز کے پاس کوئی آدمی نہیں بھیجا۔ جن آدمیوں کو میں نے اختر حسین کے گھر بھیجا تھا ان میں سے ایک آدمی نصف گھنٹے کے بعد ہانپتا ہوا تھانے پہنچا اور کہا کہ اختر حسین کے گھر سے اس کی لاش ملی ہے جو کہ ایک بوری میں بند کونے میں پڑی تھی اور 2 دن پرانی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ایک ASI کو ساری بات سمجھا کر ضابطے کی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ اختر حسین رب نواز اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اگلے روز 10-11 بجے تک باقی آدمی بھی واپس آ گئے۔ یہ لوگ سکینہ بی بی، مولوی ثناء اللہ اور رحمت علی کو ساتھ لائے تھے۔ سکینہ بی بی کو میں نے فوراً نرس زبیدہ کے گھر بھیج دیا اور رحمت علی کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مولوی ثناء اللہ بھی تھانے میں موجود تھا۔ اسے میں نے یہ کہہ کر تھانے بلوایا تھا کہ سلطانہ کا سراغ مل گیا ہے۔ یہ بات غلط بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے مولوی ثناء اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، مولوی صاحب، چند روز پہلے آپ نے سعید پور میں ایک طلاق کی تصدیق کی تھی۔ شوہر کا نام رحمت علی اور بیوی کا نام سلطانہ تھا۔ کیا یہ طلاق شرعی انداز میں دی گئی تھی؟ مولوی صاحب نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا۔ غالباً وہ طلاق کے پس منظر سے آگاہ تھے اور اس الجھن کا شکار ہو گئے تھے کہ کہیں ان کا جواب رب نواز کے خلاف نہ چلا جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، طلاق تو شرعی انداز میں ہوئی تھی، بات کیا ہے؟ میں نے چالاکی سے کہا، اس طلاق کے بارے میں 3 آدمی گواہی دے چکے ہیں، ان میں چودھری رب نواز، سراج دین اور فقیر محمد شامل ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے بھی تصدیق کروا لی جائے۔ یہ سن کر وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے اسے تحریری بیان لے لیا، اسے چند منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچا جہاں رحمت علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بالکل سامنے جا ٹھہرا۔ اس نے 2-3 دفعہ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے ہنس کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے بغیر بہت اداس ہو گئے ہو۔ وہ اس تذبذب میں مبتلا تھا کہ جانے سلطانہ نے کیا بیان دیا تھا، اور یہ بات وہ میرے تاثرات سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جناب، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بیوی کے بغیر گھر کا سارا حساب کتاب چوپٹ ہو جاتا ہے۔ سلطانہ ویسے بڑی اچھی بیوی ہے، بڑی سلیقے والی ہے، لیکن طبیعت کی ذرا تیز ہے، کچھ تھوڑی سی وہ بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ذہنی مریض۔ بعض اوقات عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی ہے۔ اس کو وہم کی بیماری ہے۔ وہم کی؟ وہ ہے کہاں؟ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، پھر گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پوچھا، اس اپنے باپ سے کتنے پیسے لیے ہیں تو نے؟ اس شیطان نواز سے۔ تھپڑ کھاتے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ گھبرا کر بولا، جناب میں شریف آدمی ہوں، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے۔ میں نے 2-4 ٹھڈے اور 2-4 تھپڑ مزید رسید کیے۔ کمینے ذلیل، میں بک بک نہیں سنوں گا۔ مولوی ثناء اللہ اس وقت تھانے میں موجود ہے اور تحریری بیان دے چکا ہے۔ کیا تم نے سلطانہ کو طلاق نہیں دے دی؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا تو میں نے اس کی پسلیوں میں گھونسا مارا۔ مجھے فوراً جواب چاہیے۔ مجھے چودھری رب نواز نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ تم اس کتے کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ میں نے اسے ایک اور تھپڑ مارا۔ سعید پور میں تمہارا کون ہے؟ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ کوئی نہیں جناب، سعید پور میں میرا کوئی نہیں ہے۔ مجھے پانی منگوا دے، میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گا سب کچھ۔ میں بہت کمزور آدمی، اتنی مار برداشت نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا، سچ مچ مر جاؤں گا۔ تمہاری موت پھانسی کے پھندے پر آئے گی بچو، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، جب تم نے سلطانہ کو طلاق دے دی تھی تو پھر اس کو تلاش کیوں کرتے پھر رہے تھے؟ وہ چودھری صاحب کا حکم تھا۔ کتنے پیسے لیے تم نے چودھری سے؟ اس نے میرا ہاتھ اٹھتے دیکھا تو جلدی سے بولا، وعدہ تو 3000 کا کیا تھا مگر ابھی صرف 2000 دیے ہیں۔ میں نے ایک رسی منگوائی اور کہا، میں پوری کہانی سننا چاہتا ہوں، الٹے لٹک کر سناؤ گے یا سیدھے کھڑے ہو کر؟ اس نے ہاتھ جوڑے اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ جب سکینہ بی بی نے اسے اپنی بیٹی کے رشتے کا ذکر کیا تو اس نے ٹال دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب رب نواز کے آدمیوں نے شوکت تانگے والے سے سکینہ بی بی اور سلطانہ کے بارے میں پوچھا تو اس کی نیت خراب ہوگی، کیونکہ اس میں انعام کا لالچ بھی تھا۔ سلطانہ خوبصورت تھی، یتیم تھی اور بے سہارا تھی۔ رحمت علی نے سوچا کہ وہ سلطانہ سے شادی کر کے کچھ عرصے اسے اپنے پاس رکھے گا، اس کے بعد
رقم لے کر رب نواز کے حوالے کر دے گا۔ سلطانہ کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جس کا اس کو ڈر ہوتا۔ اگر کوئی پوچھتا بھی تو وہ یہی جواب دیتا کہ چودھری رب نواز نے اس کے سینے پر پستول رکھ دیا تھا، لہٰذا اسے اپنی جان بچانے کے لیے سلطانہ کو طلاق دینا پڑی۔ جب وہ بیان دے چکا تو میں نے مولوی ثناء اللہ کو اندر بلوا لیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہی ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی؟ ہے تو یہی، مولوی صاحب نے جواب دیا، پر اس کو کیا ہوا ہے؟ میں نے غصیلی نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، مولوی صاحب یہی حال آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اللہ والے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اگر سلطانہ کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اتنی خاموشی سے اس کی طلاق کا فیصلہ سن کر چلے جاتے؟ آپ نے اس سور سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ کیوں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتے۔ وہ تو بجا فرماتے ہیں آپ، لیکن چودھری رب نواز نے مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے مولوی صاحب، اب اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر ظالم جاگیرداروں کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کمینے نے رب نواز کے ہاتھوں اپنی بیوی فروخت کر دی ہے۔ پوچھیں اس سے، 2000 روپے یہ وصول کر چکا اور 1000 ابھی بھی باقی ہے۔ کہ کیا اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ مولوی صاحب نے اپنی حفت مٹانے کے لیے آگے بڑھ کر رحمت علی کو ایک ٹھڈا مارا اور بولے، کیوں اے کافر، تجھے شرم نہیں آئی پیسے وصول کرتے ہوئے؟ مولوی صاحب آپ کو شرم نہ آئی تو مجھے کہاں سے آتی؟ آپ نے چودھری سے 100 روپے وصول نہیں کیے؟ مولوی شرمندہ ہونے کے بجائے رحمت علی کو برا بلا کہنے لگا، اوے بے دینہ، وہ تو چودھری صاحب نے مجھے نذرانہ دیا تھا، طلاق تم نے اپنی بیوی کو دی اور تھانے دار صاحب کی باتیں ہمیں سننا پڑی۔ میں نے مولوی صاحب کو ایک طرف کیا اور رحمت علی سے کہا، تمہیں میں نے اختر حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پڑوسیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 2-3 روز قبل تم کچھ لوگوں کے ہمراہ اپنی بیوی کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آئے تھے اور اختر حسین کے مکان میں گھس گئے تھے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تم سلطانہ کو طلاق دینے کے باوجود اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ سلطانہ نے مجھے بتایا ہے کہ اختر حسین ایک شریف النفس انسان تھا، اس نے اسے پناہ دی تھی۔ میں نے اختر حسین کے پڑوسیوں کو تمہاری شناخت کے لیے یہاں بلایا ہے، وہ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ رحمت علی کا رنگ سفید پڑ گیا، گڑ گڑا کر بولا، ملک صاحب میں سچ کہتا ہوں، اختر حسین کو میں نے نہیں، چودھری رب نواز اور فقیر محمد نے قتل کیا ہے۔ میں تو ان کو آخر وقت تک روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر چودھری نے چاقو نکال لیا۔ فقیر محمد نے اختر حسین کو قابو کر لیا اور رب نواز اس پر چاقو کے وار کرتا چلا گیا۔ مولوی صاحب یہ سب کچھ سن کر پریشان ہو گئے اور جانے کی اجازت مانگی، لیکن میں نے انہیں روک لیا اور 4 آدمی فقیر محمد کے پیچھے بھیج دیے۔ یہ لوگ 3 بجے واپس آ گئے۔ انہوں نے فقیر محمد کے گھر سے خون آلود کپڑے اور چاقو بھی برآمد کر لیا تھا۔ فقیر محمد کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور خاصا پلا پلایا بندہ تھا۔ چند منٹ کے بعد رب نواز بھی تھانے پہنچ گیا، اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ میرے حکم پر حوالدار نے اس کے آدمیوں کو باہر ہی روک دیا اور اس کو اندر بھیج دیا۔ ان کے گھر کا کوئی بڑا اس کے ساتھ نہیں تھا، دراصل بات ہی ایسی تھی، وہ بڑوں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ملک صاحب یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے آتے ہی کہا، آپ نے میرے آدمی کو کس سلسلے میں بلایا ہے؟ میں اسے کمرے میں لے گیا جس میں رحمت علی، مولوی ثناء اللہ اور فقیر محمد بیٹھے تھے۔ وہاں چند قویل حفصہ سپاہی بھی موجود تھے۔ رب نواز نے جب رحمت علی اور مولوی صاحب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی نظر آنے لگی۔ رحمت علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رب نواز میرے ساتھ بات کر، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، ہم ملزموں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملزم؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی، ملزم کون ہے یہاں؟ مولوی صاحب ذرا اس کو بتائیں کہ اس کے ساتھی نے اس پر کیا الزام عائد کیا ہے، میں نے کہا، اور اس رات والا واقعہ بھی بیان کریں جس رات اس نے ایک بے بس لڑکی کو زبردستی طلاق دلوائی تھی اور اسے حبسے میں جا میں رکھا تھا۔ ملک صاحب آپ مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جان چھڑوانے کی کوشش کی، یہ ان کا اور قانون کا معاملہ ہے، آپ جانے اور یہ جانے۔ مولوی صاحب آپ تو جابر سلطان کے دربار میں کلمہ حق کہنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اعانت جرم اور اخفائے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ بھی زیر حراست ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ رب نواز نے کہا، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا اور اس کی پسلیوں میں ایک زوردار گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کمپنی باغ نہیں ہے برخودار، تھانہ ہے، یہاں نہ کوئی خوشی سے آتا ہے اور نہ خوشی سے جاتا ہے، تم قتل کے الزام میں زیر حراست ہو۔ مولوی صاحب میں نے آپ سے کچھ درخواست کیا، سچ بولنے سے نہ کترائیں۔ مولوی صاحب کو بولنا ہی پڑا، چودھری صاحب یہ رحمت علی کہتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ رحمت علی؟ رب نواز نے تلخی سے رحمت علی کی طرف دیکھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ رحمت علی نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، میں صرف تمہاری وجہ سے اس حال کو پہنچا ہوں، اگر تم نہ ہوتے تو نہ میں سلطانہ سے شادی کرتا، نہ اسے طلاق دیتا، اور نہ ہی اختر حسین کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ میں نے کہا، تھانے میں اس وقت اختر حسین کے نصف درجن پڑوسی گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ سب شریف اور معتبر آدمی ہیں، تم تینوں میں سے ایک آدمی ضرور پھانسی پر لٹکے گا۔ یہ جھوٹ ہے، رب نواز نے کہا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، قتل اسی نے کیا ہوگا جس کی بیوی گم ہوئی تھی۔ میں نے رب نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، قتل اس نے کیا ہے جس کی خریدی ہوئی عورت بھاگ گئی تھی، اور جو شخص اس عورت کی خاطر 2 آدمی پہلے بھی قتل کر چکا تھا۔ رب نواز
قدرت انسان کو اتنی زیادہ ڈھیل نہیں دیتی. پھانسی کا پھندا تمہاری گردن کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. ملک صاحب میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. رب نواز نے کہا صرف 2 منٹ کے لیے. اگر مجھے رشوت پیش کرنا چاہتے ہو تو سب کے سامنے پیش کرو. میرا کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے. میں معمولی باپ کا بیٹا نہیں ہوں. اس نے دھمکی دی. آپ اس غلطی پر پچھتائیں گے. میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا. پھر کہا برخودار قاتلوں اور بردہ فروشوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والے کبھی نہیں پچھتاتے. اس شخص نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایک بھرے پورے گھر کو اجاڑ ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی ندامت نہیں تھی. جب اس نے دیکھا کہ میں رعایت کرنے پر آمادہ نہیں ہوں تو کچھ نرم پڑ کر بولا، ہم چند منٹ کے لیے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں. میں، رحمت علی اور فقیر محمد اور مولوی صاحب چند منٹ کے لیے. میں نے انہیں اجازت دے دی. وہ چاروں کمرے کے کونے میں جا ٹھہرے اور ایسا ایسا باتیں کرنے لگے. میں دروازے کے قریب جا کر ٹھہر گیا اور انتظار کرنے لگا. رفتہ رفتہ ان کی باتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی. ایک آدھ جملہ میرے کانوں میں بھی پڑ جاتا تھا. رب نواز فقیر محمد مولوی صاحب ایک طرف تھے اور رحمت علی ایک طرف. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ رحمت علی کو قربانی کا بکرا بننے کا مشورہ دے رہے تھے اور یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسے رہا کرا لیں گے، لیکن رحمت علی قتل کا الزام اپنے سر پر لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا تھا. جب اس نے 2 ٹوک جواب دے دیا تو رب نواز نے دوسرا حربہ اختیار کیا. اس نے رحمت علی کو دھمکی دی کہ اگر وہ یوں نہیں مانے گا تو وہ دونوں یعنی رب نواز اور فقیر محمد اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی. بات چیت میں آہستہ آہستہ گرمی آتی چلی گئی. کمرے کی دیوار کے ساتھ کسی سپاہی کی رائفل رکھی ہوئی تھی. رحمت علی اچانک ہی بے قابو ہو گیا. اس نے تیزی سے رائفل اٹھائی اور اس کا کنڈا پوری قوت کے ساتھ رب نواز کے سر پر دے مارا. اس کا سر پھٹ گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر گیا. وار مہلک ثابت ہوا. رب نواز نے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا. میں نے رحمت علی اور فقیر محمد کو قتل عمد کے الزام میں بند کر دیا. قدرت نے ہمارا کام آسان کر دیا تھا. امید کرتی ہوں کہ پہلی ویڈیوز کی طرح، پہلے کیسز کی طرح آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کریں. تک کے لیے نیکسٹ کسی ایسے ہی اچھے سے کیس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.